ساتواں جو تجربہ ہے جو بچوں کو ملنا چاہیے وہ ہے کھیل. یہ جو 7ویں نمبر پہ میں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے کم امپورٹنٹ ہے، مطلب یہ بھی اسی طرح اہم ہے. اس میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے بچے کو کس کس طرح کے کھیلوں کا ایکسپوجر مل جائے 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے، اور کس کس طرح کے کھیلوں کے مواقع اسے ملیں. بہت سے بچوں کو تو جیسے کوئی کھیل کا موقع ہی نہیں ملا مطلب انہیں، اور اگر وہ کھیل دیکھنے کا تو موقع ملا ہے لیکن کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے، ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں. یا گیمنگ کا موقع ملا ہے، گیمز کا موقع نہیں ملا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا اہتمام کیجئے اور دیکھیے کہ اسپورٹس کی کس کس طرح کی ایکٹیویٹی آپ انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں ایک اصول آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ کھیل جس میں پسینہ بھی نکلے اور ذہن بھی لگے، یہ سب سے بہترین کھیل ہے. جس میں اسٹریٹجی بھی چاہیے ہو اور یعنی انٹلیکچولی یا مینٹل انگیجمنٹ بھی ہے اور فزیکلی ایگزاسٹنگ بھی ہے. پسینہ بھی نکلتا ہے، جسم بھی تھکتا ہے اور ذہن بھی لگتا ہے. الحمدللہ یہ سب سے بہترین قسم کا کھیل ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کم از کم ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے ان دونوں میں سے، یا تو ذہن لگتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا جسم تھکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کھیل ایسا ہے جس میں نہ تو ذہن لگ رہا ہے نہ جسم تھک رہا ہے تو یہ کھیل نہیں ہے، یہ بس ایسی بیکار کی چیز ہے. دیکھیں انٹرٹینمنٹ کا جو تصور ہے نا، جو ماڈرن تصور آف انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں جو بندہ ہے وہ بہت پیسولی انٹرٹین کیا جاتا ہے. لیکن جو روایتی تصور ہے وہ بہت اچھا تصور تھا، اور وہ تھا کہ ہم مطلب اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں اور وہ ہم پیسولی انٹرٹین ہونا قبول نہ کریں بلکہ ایکٹیولی انٹرٹین کریں، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، اس کے اندر انوالو ہوں. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو کسی زمانے میں لوگوں کے لیے باغبانی جو تھی وہ انٹرٹینمنٹ بھی تھی. مطلب وہ اپنے گارڈن میں کام کرتے تھے، یا اپنی کچھ سبزیاں یا اپنے کچھ پھلوں کو گرو کرتے تھے، اس کے درختوں کو پودوں کو دیکھتے تھے، اس میں محنت کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے فرحت بخش بھی تھا، یہ ان کی تفریح بھی تھی، اور یہ بڑی زبردست بات تھی. یہ ان کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت دونوں کی ضامن ہو جاتی تھی. لیکن اب لوگ جو ہیں وہ جیسے اسکرین کے اوپر نا بس مطلب ویڈیوز اسکرول کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں بس، یا کان میں انہوں نے لگا لیے ہیں آلات اور بس سن رہے ہیں بیٹھ کر. یا جیسے کسی زمانے میں لوگوں کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، اب بس دیکھنے کا شوق ہے. مطلب کہیں کوئی میچ ہو رہا ہو تو بس دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. بھئی کھیلیں آپ، مطلب آپ کو فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. تو اب کھیلنے میں بھی آپ کس کس طرح کے کھیلوں سے اور کس کس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز یا اسپورٹس سے آپ اپنے بچوں کو متعارف کرنا چاہیں گے، ایک موقع دینا چاہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ تمام کھیل بہت اچھی طرح کھیلے، لیکن ایک موقع ملا یا اس نے فزیکلی جا کے دیکھے اور اس نے کچھ حصہ لیا تو یہ ایک ایکسپوجر ہے، یہ اس کو ایک موقع مل رہا ہے. تو یہ ایک 7ویں یعنی قسم کا تجربہ ہے. اور ان تجربات کی 2 صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک سمت عطا کرے گا، ان کے سیکھنے کے عمل کو مہمیز کرے گا، ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک اس میں سہولت پیدا کرے گا اور اس کو ایک بامانی بنائے گا انشاءاللہ. دوسری صفت ان تجربات کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ فیملی کے ساتھ ان کے تعلق کو مستحکم کرے گا. ٹھیک ہے، تو فیملی بانڈنگ یا ریلیشن شپ یہ ایک ایسپیکٹ ہے، اور لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے. 7 قسم کے تجربات. اب ایک ایک تجربہ جو ہے وہ پوری کائنات ہے. مطلب 7 قسم کے تجربات کا ایک نظام، یعنی جیسے نظام شمسی ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 7 ٹائپ آف ایکسپیرینسز کا بھی سولر سسٹم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. یہ 7 قسم کے تجربات میرے خیال میں آپ کے بچے یہ جو 6 سال سے 12 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، یہ بہت حساس اور بہت اہم عمر ہے
اس میں ان 7 ٹائپس آف ایکسپیرینسز کو ہم ان کی زندگی میں یہ تجربات فراہم کریں، اور ان 7 قسم کے جو تجربات ہیں اس میں اصحاب علم، اصحاب محبت، اصحاب حکمت، اچھے لوگ، ان سے ملاقات اور تعلق اور صحبت کے مواقع ملیں، یہ ایک تجربہ ہے۔ بہت ساری کتابوں کی دنیا سے وہ متعارف ہوں، اور اس میں کچھ کتابوں کی وہ اقسام ہیں جن کو خاص طور پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، جن سے ان کا اس میں ایک ذوق پیدا ہو۔ تو یہ ایک کتابوں کے ساتھ ان کا تجربہ ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی جگہوں پر، پلیسز پر جانے کا اور اس میں سفر کا، اور سفر ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک ہی جائے، اپنے شہر میں بھی ایک مسافر والا موڈ بنا کر، مسافر والی ایک پلاننگ کر کے نا، اپنے ہی شہر کا ڈے لانگ ٹرپ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی میں اپنے ہی شہر میں ایک مسافر کی حیثیت سے آج نکلا ہوں، ذرا اس کو کھوجنے کے لیے، اس کو دریافت کرنے کے لیے، اس کی بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو میں نے پلیسز کی بات کی، جس میں نے پہلے یہ ہائی لائٹ کیا کہ وہ کون سی پلیسز ہیں جہاں لے جانا مفید نہیں ہے، اور وہ کون سی پلیسز ہو سکتی ہیں جہاں لے جانا مفید ہے، اور اس کی میں نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ پھر میں نے ایک اور تجربہ جو میں نے جس کی بات کی، وہ ہیں ایسی چیزیں یا اشیاء، جیسے وہ ٹھوس ٹینجیبل آبجیکٹس اور مٹیریل کی بات کر رہا ہوں، جس میں میں نے اوزار کی بات کی اور مختلف اور چیزوں کی بات کی، جن کے استعمال بچوں کو سیکھنا ہے، ان کے مواقع انہیں ملنے چاہیے، اور یہ بھی وہ 12 سال کی عمر سے پہلے، یعنی 12 سال ہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ بلوغت کے عمل میں داخل ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اتنے سارے تجربات سے وہ گزر چکے ہوں، انہیں اس کے مواقع مل چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مٹیریل کی میں نے بات کی۔ 5واں جو میں نے کہانیوں اور واقعات کی بات کی، اس میں بھی میں نے بتایا کہ ہمیں واقعات اور کہانیوں کا انتخاب، اس میں کس پہلو سے ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح کے واقعات اور کہانیاں ہمیں سنانی مفید ہوں گی، اور ان کہانیوں اور واقعات میں جو احسن القصص کہا جا سکتا ہے، یا وہ واقعہ جسے ام المبحث میں کہتا ہوں، یعنی قصص آدم یا قصہ آدم۔ پھر اور بھی واقعات کی میں نے بات کی، یعنی یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم 12 سال کی عمر سے پہلے کس طرح کے واقعات اور کہانیوں سے اس کو سننے کا اور اس کو موقع دیں۔ پھر چھٹا جو تجربہ ہے وہ موضوعات ہیں، اور موضوعات کی بھی ایک بہت بڑی کائنات ہے، جس میں نے کوئی 6 7 8 موضوعات خاص طور پہ میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر 7واں جو تجربے کا میدان ہے وہ کھیل اور جسمانی سرگرمیوں کا میدان ہے، اس میں بھی پھر میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ تو یہ 7 قسم کے ایکسپیرینسز۔ تو آج کی جو گفتگو تھی، تعلیم تربیت کا جو گریٹر ویژن ہے، جس کانفیڈنس، کریٹیوٹی، کیریکٹر، اس کو سامنے رکھنا ہے، اپنی ذمہ داری کا ایک بہت بیسک لیول، اس میں 3 باتیں اس کو سامنے رکھنا ہے، اور پھر بچوں کی زندگی میں جو تجربات پرووائڈ کرنے ہیں، وہ 7 قسم کے تجربات ہمیں ان کو مہیا کرنے چاہیے، اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اس کی میں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے، تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو روکنا چاہوں گا۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں تو وہ، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو یہ 7 باتیں بتائیں، ایک ایسی ماں جو بہت زیادہ دنیا نہیں پھر سکتی یا اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، اور وہ اس کے ہسبینڈ آن بورڈ نہیں ہیں، مطلب ان کا آپس کا ریلیشن اتنا اچھا تو ہے، لیکن وہ مدر ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ آپ اب اس طرف آئیں، وہ ایک ٹپیکل فادر ہیں، اور ان کی صحت بھی اجازت نہیں دے رہی۔ اب وہ ان 7 چیزوں سے کس لیول پر رہ کر وہ ان چیزوں کو کر سکتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ نہیں کر پا رہی، اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی اس پر نہیں لا پا رہی، اور اپنے ہسبینڈ کو لانے میں ہوتا ہے کہ ان کا آپس کا ریلیشن خراب ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھیے کہ